اب نکاح کے حوالے سے سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے، آگے یہ بتائیے کہ میری ایک کزن کا نکاح ماموزاد بھائی سے ہوا تھا، اور ان کا نکاح ہونے کے بعد پھر رشتہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد سے انہوں نے آپس میں رشتہ جو ہے وہ بنانا مناسب نہیں سمجھا، اس کے بعد معاملات بگڑ گئے، تو پھر اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ پہ ہو گیا، اس نکاح کو ختم کیے بغیر انہوں نے کہیں اور نکاح کر دیا۔ تو آغا صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ نکاح کے ہوتے ہوئے کیا یہ نیا نکاح شمار ہو جائے گا؟ کیا نکاح درست ہے یا پہلے نکاح کو ختم کیا جائے؟ اور اگر پہلے نکاح کو ختم کیا جائے کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہلا نکاح کس طریقے سے ختم ہوگا، اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، وہ رخصتی ہو یا نہ ہو، ایک خاتون جب کسی مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اسلام میں ایک مرد کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خاتون کے دو شوہر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک خاتون کے دو شوہر جو ہے نا وہ بن رہے ہیں اسلام میں۔ یعنی ایک خاتون کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے جب تک پہلے سے طلاق نہیں لیں گے، اس وقت تک دوسرے سے جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ طلاق لی جائے، یا جب تک وہ اس کو طلاق نہ دے اس وقت تک وہ کسی اور خاتون مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ جی آغا صاحب بلکہ بہت بعض شکریہ اس کے اوقات بعد۔ وہ شوہردار خاتون سے اگر کوئی نکاح کر لے تو وہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب جب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب نکاح کے صیغے جاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت قصد انشاء کے نام سے ایک نیت کی جاتی ہے، تو آغا صاحب وہ قصد انشاء کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ دیکھیں جی، قصد انشاء بہت ہی ایک حساس مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے ہمارے محترم کالر نے۔ یہ نکاح کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی گزشتہ زمانے میں یعنی واقع ہونے والے کی خبر دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں آ گیا، میں چلا گیا، یعنی ایک کام پہلے ہوتا ہے، آدمی پھر اس کی خبر دیتا ہے۔ پہلے کھاتا ہے، پھر بندہ اکل تو کہتا ہے، پہلے پیتا ہے، پھر جو ہے نا وہ شریب تو کہتا ہے، پہلے لکھتا ہے، پھر میں کہتا ہے میں کتب تو میں نے لکھا ہے۔ یہ ماضی کا جو لفظ ہے یا صیغہ، یہ ایک کام کو انجام دینے کے بعد اس کی خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نکاح کے صیغے ہیں، اسی طرح یہ ابھی تو خیر خرید و فروخت میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن ادھر بھی اگر کہیں تو بیعتو و اشتریتو ہے۔ بیعتو یعنی میں نے اس چیز کو بیچا۔ یہ بیعتو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک چیز کو آپ پہلے بیچیں اور پھر بعد میں 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد آ کے خبر دیں کہ ہاں بھائی میں نے یہ چیز جو ہے نا وہ بیچی ہے۔ تو نکاح میں جب ہم پڑھتے ہیں انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، یہ ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو لفظ ایک کام کو انجام دینے کے بعد اس کی خبر دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں قصد انشاء کا مطلب یہ ہے، ہم جو آ کے کسی شادی حال میں کہتے ہیں انکحت موکلتی موکلی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھئی اچھا 1 دن پہلے ہم نے نکاح یا 1 گھنٹہ پہلے نکاح پڑھا تھا اس کی ہم خبر دے رہے ہیں، نہیں۔ قصد انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ انکحتو ہے، اس کے ذریعے میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہے، اس کو میں ایجاد کر رہا ہوں۔ قصد انشاء کا مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے قصد انشاء۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور فقہا نے واضح طور پر لکھا بھی ہے کہ قصد انشاء ہونا چاہیے۔ انکحتو اگرچہ ماضی کا لفظ اور صیغہ ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں انکحتو کے ذریعے ابھی اور انہی لمحات میں ان دونوں کے درمیان، لڑکا لڑکی کے درمیان جو ایک رشتہ ہے ازدواجی، وہ اس کو میں قائم کر رہا ہوں یا اس کو ایجاد کر رہا ہوں۔ آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے۔